محترم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے پوتی اور پوتے کی وراثت۔ اس میں جو مروجہ قانون ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا، جو اس کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے۔ یعنی کہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے، دادا بھی زندہ ہے، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ وراثت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ وراثت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جب باپ فوت ہو گیا، دادا بھی زندہ ہے، تو جو مالک ہے جائیداد کا وہ تو دادا ہے۔ تو اس حوالے سے جو مروجہ قانون ہے میں اس کی بات کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فیملی آرڈیننس 1961 کی دفعہ 4 جو ہے، اس میں پوتے اور پوتیوں کو وراثت دینے کے حوالے سے جو رکاوٹ تھی اس کو دور کیا گیا ہے۔ یہ پوتے اور پوتی کی وراثت کا قانون جو ہے میری کتاب قانون کی حاکمیت میں بھی ہے۔ قانون کی حاکمیت میں یہ پیج نمبر 16 پہ آرٹیکل نمبر 2 ہے۔ یہ آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، بڑا تفصیلاً میں نے اس میں لکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ آرٹیکل روزنامہ نوائے وقت کا جو سنڈے میگزین ہے اس میں بھی چھپ چکا ہے۔ پوتے اور پوتی کی وراثت، اس حوالے سے CLC 1160/2005 کے مطابق وراثت کے کھلنے سے پہلے اگر بیٹا یا بیٹی فوت ہو چکے ہوں تو بیٹا یا بیٹی کے وارثان کو اسی طرح حصہ وراثت ملے گی جیسے اگر ان کا باپ یا ماں زندہ ہوتے تو حق کے وراثت ملتی۔ دفعہ 4 مسلم فیملی لا آرڈیننس کا مقصد ہی یہ ہے ان بد نصیب بچوں جن کے والد یا والدہ ان کے دادا یا نانا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، ان کو اس معاشی زیادتی سے بچانا جو کہ ان کے والد یا والدہ کے فوت ہونے کی بنا پر ان کو سامنا ہے۔ ایسے پوتے یا پوتیاں، نواسے یا نواسیاں اسی طرح وراثت میں حصہ داری کے حقدار ہوں گے جس طرح ان کے والد یا والدہ اگر زندہ ہوتے تو حقدار ہوتے۔ حق وراثت میں نہ تو وقت کی قید ہے، نہ ہی وارثان کو ان کے حق وراثت حاصل کیے جانے سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ 2009 MLD 917 کے مطابق جیسے ہی کسی جائیداد کا مالک مر جاتا ہے تو اس کی وراثت کھل جاتی ہے۔ 1999 MLD 1140 اور PLD 1993 لاہور 575 کے مطابق کسی بھی ریونیو اتھارٹی کی وراثت کے حوالے سے سٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے۔ PLD 1990 سپریم کورٹ 1051 کے مطابق پیروی ہوگی۔ 2005 SMER 1595 کے مطابق آرڈیننس 1961 کی دفعہ 4 میں اسلامی شریعت کو تجاوز نہیں کیا گیا۔ فریقین کو شریعت کے مطابق حق وراثت دیا جائے۔ وارث کے پہلے سے فوت شدہ بیٹے کی بیوہ اور بیٹیوں کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اگر ان کا باپ زندہ ہوتا تو ملتا۔ دفعہ 4 کے مطابق فوت شدہ بیٹے کے وارثان کو اتنا ہی حصہ دادا کی وراثت میں ملے گا جیسا اگر ان کا باپ زندہ ہوتا تو ملتا۔ 1999 YLR 2182 کے مطابق ایسے افراد جن کے والد یا والدہ اپنے والد سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کو اپنے والد یا والدہ کو ملنے والا حصہ وراثت ملے گا۔ 1999 CLC 1216 کے مطابق ان کو صرف وہی ملے گا جو ان کا حصہ بنتا ہے، اس میں کسی طور بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ PLD 1961 کراچی 480 کے مطابق 1961 کے آرڈیننس کے مطابق ہر مسلمان پر لاگو ہے کہ اس میں کسی قسم کے علاقے کی تخصیص نہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی غیر ملک میں فوت ہوتا ہے اور اس کی وراثت اپنے ملک میں ہے تو اس کے وارثان کو وہ حق ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کی جائیداد بیرون ملک ہے اور وہ اپنے ملک میں فوت ہو گیا اس کے وارثان کو جائیداد ملے گی۔ پاکستانی عدالتیں وراثت کے حوالے سے مسلم پرسنل لا کے حوالے سے فیصلے جو ہیں وہ کریں۔ پاکستانی عدالتیں ضابطہ دیوانی کی دفعہ 20 کے تحت اپنے فیصلہ پر عمل درآمد کروائیں۔ یہاں پر
آپ کو ایک اور ریفرنس دیتا ہوں، 1992 سپریم کورٹ 935 کے مطابق جائیداد چھوڑ کر فروخت ہونے والے شخص نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور ایک بیٹی اور ایک پہلے سے فوت شدہ بیٹے کی بیٹی چھوڑی۔ فوت شدہ جائیداد کے وارث کی بیوہ کو 1/8 حصہ اور بیٹی کو 7/24 حصہ ملے گا، جبکہ پہلے سے فوت شدہ بیٹے کی بیٹی نے 14/24 حصہ مانگ لیا کہ اگر اس کا والد زندہ ہوتا تو اس کو دادا کی وراثت میں سے اتنا ملنا چاہیے۔ پہلے سے فوت شدہ بیٹے کی بیٹی کو 1/2 حصہ ملے گا، اس حصے کا اگر اس کا باپ زندہ ہوتا جو اس کے باپ کو ملنا تھا۔ ٹرائل کورٹ سے درست ڈگری لی ہے کہ بیٹی کو 7/24 حصہ دیا جائے۔ پہلے سے فوت شدہ بیٹے کا بقایا آدھا حصہ جو کہ 7/24 ہے وہ شرعی وارثان میں تقسیم ہو جائے گا۔ پی ایل ڈی 1988 کراچی 446 کے مطابق پہلے سے فوت شدہ بیٹے کی بیٹی اور بیٹے کو حق وراثت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ استدلال جو ہے یہ ہمارے یہاں جو مروجہ قانون ہے وہ ہے، اور میں یہاں پر جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو قانون نے جو یہ فیملی آرڈیننس 9 جو ہے اس کی دفعہ 4 اس میں سکسیشن کے حوالے سے کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ جناب اگر باپ فوت ہو گیا اور دادا دادی وغیرہ زندہ ہیں تو ان کی وراثت میں سے پوتے اور پوتی کو، یا اگر نانا نانی زندہ ہے ماں فوت ہو گئی ہے تو اس میں جو وراثت میں ان کو حصہ آئے گا وہ اسی طرح ملے گا اگر ان کی ماں زندہ ہوتی اور دادا یا دادی یا نانا یا نانی فوت ہو چکے ہوتے۔ تو ایک بات یہ اب کلیئر ہو گئی ہے، جو ہمارے ہاں نظام چل رہا ہے اس میں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کو حق وراثت سے محروم کر دیا جائے، بلکہ اس کو حق وراثت میں سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اس کو ملنا چاہیے تھا اس کے باپ کے ہوتے ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ بڑی اہم ویڈیو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ پوتے اور پوتی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ دیکھیں، اس حوالے سے قرآن مجید کا جو استدلال ہے اس میں یہی ہے کہ جو بندہ جب نہیں رہا تو اس کی وراثت بھی نہیں رہی۔ گویا کہ جو بندہ زندگی میں فوت ہو جاتا ہے، اپنی اولاد اس کی ابھی زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اولاد بھی ہے، اور خود فوت ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا باپ بھی زندہ ہے اور وہ خود فوت ہو جاتا ہے، تو باپ کی وراثت اس کو پھر کیسے منتقل ہوگی؟ یہ شرعی طور پر ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے، اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا، تو پھر اس کو ظاہر حصہ نہیں ملا، تو پھر اس کے اولاد کو کیسے جائے گا؟ اس حوالے سے جو مسلم فیملی آرڈیننس کا سیکشن 4 ہے یہ انسرٹ کیا گیا تھا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو وراثت میں حصہ ملے جن کے باپ دادا کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ اب اس حوالے سے جو قرآن مجید کا استدلال ہے اس حوالے سے میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بھی بنائی ہے، اور پاکستانی جو قانون ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دادا کو چونکہ دادا 1/3 حصہ کر سکتا ہے، اپنے ایسے پوتوں پوتیوں کو دے سکتا ہے جو کہ جن کا باپ ان کی زندگی میں فوت ہو گیا ہو، تو وہ یہ کرتے۔ بہرحال یہ ایک کافی ڈسکشن ہے، اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، کہا جاتا رہے گا۔ جو اس ٹائم لا آف لینڈ ہے پاکستان کا جو قانون ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔